بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ ہے معارف القرآن جلد دوم، ایپیسوڈ نمبر 73، ویلاگ نمبر 494، معارف القرآن، پیج 518، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 96۔ خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ حسین زندہ باد ہیں، حسین زندہ باد من، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہی قرآن دین، حسین وچ آباد من، حسین زندہ باد ہیں، حسین زندہ باد من۔ خلاصہ تفسیر جو ہم نے پچھلے ویلاگ میں آیت کریمہ پڑھی، یعنی ہم نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا سے لے کر وکان اللہ غفورا رحیما۔ آیت اور ترجمہ پچھلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں یعنی جہاد کے لیے سفر کیا کرو تو ہر کام کو قتل یا اور کچھ ہو، ہر کام کو قتل یا اور کچھ ہو تحقیق کر کے کیا کرو، اور ایسے شخص کو جو کہ تمہارے سامنے علامات اطاعت کی ظاہر کرے، جیسا کہ کلمہ پڑھنا یا مسلمانوں کے طرز پر سلام کرنا۔ کلمہ پڑھنا یا مسلمانوں کے طرز پر سلام کرنا، یوں مت کہہ دیا کرو کہ تو دل سے مسلمان نہیں، محض اپنی جان بچانے کو جھوٹ موٹ اظہار اسلام کرتا ہے، اس طور پر کہ تم دنیوی زندگی کے سامان کی خواہش کرتے ہو، کیونکہ خدا کے پاس یعنی ان کے علم و قدرت میں تمہارے لیے بہت غنیمت کے مال ہیں جو تم کو جائز طریقوں سے ملیں گے۔ اور یاد تو کرو کہ پہلے ایک زمانے میں تم بھی ایسے ہی تھے کہ تمہارے اسلام کے قبول کا مدار صرف تمہارا دعویٰ و اظہار تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ اس ظاہری اسلام پر اکتفا کیا گیا اور باطنی جستجو پر موقوف نہ رکھا۔ سو ذرا غور تو کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں کہ بعد اس حکم کے کون اس پر عمل کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ ثواب میں برابر نہیں وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے گھر میں بیٹھے رہیں یعنی جہاد میں نہ جائیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے یعنی مالوں کو خرچ کر کے اور جانوں کو حاضر کر کے جہاد کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بنایا ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں بنسبت گھر میں بیٹھنے والوں کے، اور یوں بوجہ فرض عین نہ ہونے کی گناہ ان بیٹھنے والوں پر بھی نہیں، بلکہ بوجہ ایمان اور دوسرے فرائض عین کی بجا لانے کے سبب سے یعنی مہاجرین سے بھی
قائدین سے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا یعنی جنت کا آخرت میں وعدہ کر رکھا ہے۔ اور اوپر جو اجمالاً کہا گیا ہے کہ مجاہدین کا بڑا درجہ ہے، اس کی تعین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین مذکورین کو بمقابلہ گھر میں بیٹھنے والوں کے بڑا اجر عظیم دیا ہے۔ وہ درجہ یہی اجر عظیم ہے۔ اس اجمال کی تفصیل فرماتے ہیں، یعنی بوجہ اعمال کثیرہ کے جو مجاہد سے صادر ہوتے ہیں، ثواب کے بہت سے درجے جو خدا کی طرف سے ملیں گے، اور گناہوں کی مغفرت اور رحمت، یہ سب اجر عظیم کی تفصیل ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے، بڑے رحمت والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ معارف و مسائل ربط آیات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، ہے تو ہی دینے والا، پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا، اعلیٰ مقام تیرا۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا۔